السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، قبل اس کے کہ میں ایمان کی مضبوطی اور ایمان پر ثبات قدمی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، برادر عزیز محمد معروف سلفی اور دیگر اخوان کی فرمائش بھی ہے، میں اپنی لکھی ہوئی ایک نظم کے چند بند آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے۔ اللہ کو اب اپنے رو رو کے منانا ہے۔ چوری و زناکاری رشوت و نشہ خوری، چوری و زناکاری رشوت و نشہ خوری، ہر کام پہ فحاشی اور ناچ و گانا ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے۔ اللہ کو اب اپنے رو رو کے منانا ہے۔ پاس امانت ہے، بس جھوٹ خیانت میں مصروف زمانہ ہے۔ بس جھوٹ خیانت میں مصروف زمانہ ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے۔ اللہ کو اب اپنے رو رو کے منانا ہے۔ یہ قرب قیامت کے فتنے بڑے مہلک ہیں۔ قیامت جیسے جیسے قریب ہوتی جائے گی، فتنوں کا رنگ گہرا ہوتا جائے گا اور فتنوں کی آندھیاں بڑی تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گی اور شروع ہو چکی ہیں۔
یہ قرب قیامت کے اتنے بڑے مہلک ہیں، یہ قرب قیامت کے فتنے بڑے مہلک ہیں، محتاط جو ہو جائے وہ شخص سیانہ ہے۔ محتاط کا مطلب الرٹ جو ہو جائے، محتاط جو ہو جائے وہ شخص سیانہ ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے۔ اچھے دنوں کی خواہش بیکار ہے اجمل۔ میں نے حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما یاتی یوم الا والذی بعدہ شر منہ۔ جو زمانہ چل رہا ہے، آنے والا زمانہ اس سے بھی برا ہوگا۔ اچھے دنوں کی خواہش بیکار ہے اجمل، اچھے دنوں کی خواہش بیکار ہے اجمل۔ وہ دور برا ہوگا آگے جسے آنا ہے، وہ دور برا ہوگا آگے جسے آنا ہے۔ دنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے۔ اللہ کو اب اپنے رو رو کے منانا ہے۔ پھر بھائیوں، آج مسلمانوں کے پاس نہ دولت کی کمی ہے، نہ تعداد کی کمی ہے، کمی اگر ہے تو ایمان کی کمی، صحیح عقیدے کی کمی۔ ایسا ایمان جو سینوں میں مضبوط مثل چٹان ہوتا ہے، ایسا ایمان جو باعث خوشنودی رحمان ہوتا ہے، ایسا ایمان جس کی بنیاد پہ بندہ جنت میں رب کا مہمان ہوتا ہے۔ آج سینوں میں ایمان کمزور پڑتا جا رہا ہے، پھسپھسا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ بدستور قائم رہے گا الا من رحم ربہ، جو الرٹ ہو جائے، جیسا میں نے کہا۔ ابھی تو کم از کم معاشرے میں رہ کے ہمارا ایمان بچ جا رہا ہے، وہ زمانہ جلدی آنے والا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں بتا رہی ہیں، موجودہ دور کے فتنے بتا رہے ہیں کہ وہ زمانہ جلدی آئے گا جب ایمان معاشرے میں، محفلوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں رہ کر نہیں بچے گا۔ پہلے آدمی کو محفل چھوڑ کے تنہائی میں بیٹھنا پڑے تب ایمان بچے گا۔ وہ زمانہ اب بالکل قریب ہے۔ یہ جو حالات میں اکثر کہتا ہوں، یہ جو 2020-21 یہاں سے جو حالات بدلنا شروع ہوئے ہیں،
اور خاص طور سے کورونا وائرس کی شکل میں جو عذاب آیا پوری دنیا پہ، اللہ نے اسے مسلط کر کے یہ عذاب کا کوڑا جو برسایا اللہ نے، یہ الٹیمیٹم ہے۔ اور یہاں سے جو حالات بدلے ہیں سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، اور برائیاں کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، فواحش و منکرات کا گراف کتنا بڑھ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ برائیوں کا سیلاب آ گیا ہے، اور اس سیلاب میں ہمارا دین، ایمان، عقیدہ خس و خاشاک کی طرح بہتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلے ہمیں گھر کے کونے میں بیٹھنا پڑے گا، محفل چھوڑ کے تنہائی میں، اور جو جتنا زیادہ ایکٹیویٹی دکھائے گا، سرگرمی دکھائے گا، محفلوں میں بیٹھے گا، دوستوں کی محفل میں، اتنا زیادہ فتنے کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، ستکون فتن، ان قریب ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے، القاعد فیہا خیر من القائم، کہ ان فتنے میں جو آدمی بیٹھا ہوگا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ من تشرف لہا تستشرفہ، جو ان فتنوں کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے گا فتنہ اسے چمٹ جائے، ہلاک کر دے۔ تستشرفہ بمعنی تہلکہ، فتنہ اسے ہلاک کر دے۔ کہیں پہ شور و غوغا ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوا، آپ بھی فتنوں کی زد میں آ جاؤ۔ اس لیے پہلے محفل چھوڑ کے گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرو، وہ زمانہ اب قریب ہے، اور اس کے بعد حالات اور بدلیں گے، فتنوں کا رنگ اور گہرا ہوتا چلا جائے گا، فتنوں کی آندھی اور تیز ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ گھر کا کونا بھی کام نہیں کرے گا۔ تب شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلات کی طرف جانا پڑے گا، اور وہاں آدمی بکری چرائے گا، اس کا دودھ پیے گا، مر جائے گا۔ اللہ، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ رواہ الامام بخاری کی صحیح فی کتاب الفتن، انہی الفاظ کے ساتھ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الفتن میں نقل کیا۔ قریب ہے وہ زمانہ کہ آدمی کا سب سے قیمتی مال بکری ہو جائے، بکری ہو جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کسی کے دروازے پہ ہاتھی جھومتے تھے، گھوڑے بدے رہتے تھے، تو لوگ کہتے تھے بڑا آدمی چودھری صاحب ہیں۔ وہ زمانہ لد گیا۔ ابھی کسی کے دروازے پہ مرسیڈیز گاڑیاں اگر کھڑی ہیں، بی ایم ڈبلیو ہے، تو آدمی بڑا آدمی۔ زمانہ پھر سے بدلے گا، حالات کروٹ لیں گے، اور لوگ بکریوں کی خریداری پہ ٹوٹ پڑے۔ بکری جو ہے نا، طبیعت میں بہت نرم اور سہل جانور ہے۔ بکری کیوں کہا؟ اونٹ نہیں کہا۔ بکری ایک ایسا جانور ہے، کہیں بھی لے کے جاؤ وہ آرام سے چلی جائے گی، بغیر کسی شور کے۔ دودھ بھی بہت دیتی ہے، بچے بھی بہت دیتی ہے۔ تو ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ آدمی کا سب سے قیمتی سرمایہ بکری ہو جائے گی۔ یتبع بها شاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ آدمی ان بکریوں کو لے کر جنگلات میں چلا جائے گا، بارش کی جگہوں میں چلا جائے گا، پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کر لے گا، بھاگ کھڑا ہوگا۔ اسی لیے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ جب زمانہ بہت قریب ہو جائے گا قیامت سے، اور فتنے بہت زیادہ رونما ہونے لگیں گے، تو میرے بھائیوں، ایمان کی حالت یہ ہو جائے گی، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ کوئی حیثیت، چند کوڑیوں کے عوض آدمی اپنے ایمان اور دین کو بیچ دے۔
میں نہیں کہتا ہوں۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، او لوگوں فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اچھے اچھے اعمال کر کے تم آگے نکل جاؤ اور فتنوں کو پیچھے چھوڑ دو۔ وہ فتنے اتنے ڈینجر اور خطرناک ہوں گے، یصبح الرجل فیہا مومنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو معمولی کوڑی کے عوض، معمولی دنیا کے عوض فروخت کر دے گا، بیچ دے گا۔ یہ حال ہو جائے گا ایمان کا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان اس پر پہرے داری ضروری ہے، چوکی داری کرنی پڑے گی، رکھوالی کہتے ہیں۔ ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کہتے ہیں هو التصدیق باللسان یا هو النطق باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار اور دل کی گہرائی سے اس کی تصدیق اور اعضاء و جوارح سے عمل، یہ ایمان کی تعلیم ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الایمان قول وعمل یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ، ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ قول میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، زبان کا اور دل کی تصدیق، دونوں اس میں شامل ہیں، اور عمل یعنی اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ یزید بالطاعۃ، ایمان اطاعت اور فرما برداری اور بندگی کرنے سے بڑھتا ہے، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور ایمان کے گھٹنے بڑھنے پر بہت سارے دلائل ہیں، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، مومنوں کی صفت اللہ بیان فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، بے شک صحیح معنوں میں مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کی، تو ان کے دل سینوں میں دھڑک اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ایمان ایک حالت ایک کنڈیشن پر نہیں رہتا۔ ابھی یہاں آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، دین کی مجلس ہے، فرشتے ایسی مجلسوں کو پروں سے سایہ کرتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے ایمان کی جو کیفیت ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد کیا یہی کیفیت رہ جائے گی جب آپ اپنے گھر میں جاؤ گے، بیوی بچوں کے پاس جاؤ گے؟ نہیں رہ جائے گی، یہ فطری بات ہے، اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کسی کا بھی ایک حالت میں نہیں رہتا۔ ابھی رمضان کا مہینہ جو گزرا، اس میں ایمان کا گراف اتنا اونچا چلا جاتا ہے، ایمان کا پارا جو ہے نا بہت ہائی ہو جاتا ہے، اور رمضان گزرنے کے بعد پارا ذرا ڈاؤن نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ فطری بات ہے، لیکن اب اتنا ڈاؤن ہو جائے ایمان کہ ابھی جیسے آپ سن رہے تھے کہ لوگ نمازیں بھی ترک کر دیتے ہیں رمضان میں، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ آدمی تراویح پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اور رمضان گزرنے کے بعد فرائض بھی غائب ہو جائیں، تو یہاں تو سوال یہ ہے۔ لیکن ایمان جو رمضان میں ہوتا ہے وہ غیر رمضان میں نہیں ہو پاتا۔ میں ایک روایت نقل کرتا ہوں، بہت پیاری روایت ہے۔ ایک صحابی ہے حنظلہ الاسیدی، حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ ایک بار حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں، ما لک یا حنظلہ، حنظلہ رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت ابو بکر میں رو نہیں تو کیا کروں، نافق حنظلہ، ارے حنظلہ تم منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیسے منافق ہو گئے بھائی؟ کہتے ہیں انا کنا عند رسول اللہ یذکرنا بالجنت والنار
جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ جنت و جہنم کے تذکرے کرتے ہیں، کأننا رأی عین، گویا کہ ہم آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھتے ہیں۔ اتنا ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے جب جنت و جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فلما رجعنا الى الاولاد والزیات نسینا کثیرا، جب ہم اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں، جب بیوی بچوں کے پاس پلٹ کے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں جو نبی سے سنتے ہیں بھولنے لگتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ابھی یہاں سے جب آپ بیوی بچوں میں جاؤ گے تو کیا آپ کے ایمان کی یہی کنڈیشن رہ جائے گی؟ جو چیزیں یہاں سے آپ یاد کر کے جا رہے ہو، بہت ساری چیزیں آپ بھول جاؤ گے۔ تو حضرت حنظلہ کو یہ لگا کہ نبی کی محفل میں ہمارے ایمان کی کنڈیشن دوسری، اور بیوی بچوں میں جب آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو ایمان کی کنڈیشن دوسری۔ تو یہ تو منافق کی خصلت ہو گئی۔ ڈر گئے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہی ایمان جو نبی کی محفل میں ہوتا ہے وہی گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا تو کہا کہ پھر تو یہی حالت میری بھی ہے، یہی کنڈیشن، تو اس کا مطلب میں بھی منافق ہو گیا۔ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے بھائی۔ چلتے ہیں نبی کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ دونوں جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضرت حنظلہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ جب جنت و جہنم کے تذکرے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں، بیوی بچوں میں آتے ہیں تو بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ کائنات کے امام نے فرمایا، حنظلہ تم منافق نہیں ہوئے ہو، لو تدومون علی الحال الذی تقومون بها من عندی، او صحابہ اگر تم اسی حالت پہ باقی رہو، اسی کنڈیشن پہ باقی رہو جس کنڈیشن میں میری محفل میں ہوتے ہو، اگر تم اسی کنڈیشن میں میری محفل سے نکلنے کے بعد بھی باقی رہو، تمہارے ایمان کی وہی حالت اگر رہے جو میری محفل میں تمہارے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، تو معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لصافحتکم الملائکہ، آسمانوں سے فرشتے اتر کے زمین پہ آ جائیں گے، تم سے مصافحہ کریں گے، اور فرشتے تمہارے بستروں پہ آ کے تم سے مصافحہ کریں گے، تمہارے راستوں پہ فرشتے بیٹھ جائیں گے اور تم سے مصافحہ کریں گے۔ لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، تمہارے بستروں پہ آ کر کے فرشتے تم سے سلام کریں گے اور تمہارے راستوں میں فرشتے تم کو سلام کریں گے۔ ولیکن یا حنظلہ ساعتم وساع، حنظلہ کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے، کبھی معاملہ ویسا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کبھی محفل میں آیا کرو، دین کی باتیں سنا کرو، اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے وہاں بھی جایا کرو، ولیکن ساعتن وساع، دونوں کام کرنا ہے، دونوں کام کرنا ہے۔ جب لگے کہ ایمان کے چراغ کی لو مدھم ہو رہی ہے تو کوئی ایسا اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑو، تمہارے ایمان کا چراغ مزید اس کی لو تیز ہو جائے۔ جب کبھی آپ کو کسی دینی اجتماع کی خبر ملے، لپک پڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اس طرح کے جو اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، یہ گویا ایمان کے چراغ میں تیل ڈالنے کی کوشش یہاں کی انتظامیہ اور یہاں کے ذمہ داروں نے یہی ارادہ کیا کہ تھوڑا سا جو گراف ڈاؤن ہوتا ہے اس کو بڑھا دیں، چراغ کی لو، ایمان کے چراغ کی لو بڑھ جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں جو ہے وہ ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، فکر۔ اور ایسا لگ رہا ہے اگر کہ ایمان گھٹ رہا ہے تو ہمیں فوراً ایمان کے چراغ میں تیل ڈالنے کی فکر۔ یہ دل کا معاملہ بڑا عجیب ہے، دل کے ساتھ مختلف حالات پیش آتے ہیں، کبھی کبھی ہم ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اسی لیے حضرت امام مالک سے پوچھا گیا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کہنے لگے ارے تم گھٹنے بڑھنے کی بات کرتے ہو، کبھی کبھی تو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آسمانوں میں سریا پہ چلا جاتا ہے، اور کبھی اتنا گھٹ جاتا ہے کہ تحت الثری، یعنی زمین کے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ حالات ہمارے ساتھ جو پیش آتے ہیں اس اعتبار سے ایمان کا پارا جو ہے نا
وہ اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے، لیکن یہ فکر دامنگیر ہونی چاہیے میرے بھائیوں کہ ایمان کا چراغ بجھنے نہ پڑے، ہمیں تیل ڈالنے کی ہمیشہ اس میں فکر ہونی چاہیے۔ اور عمل، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ بغیر عمل کے ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ الایمان قول و عمل، ایمان قول کا نام ہے، عمل کا نام ہے، بغیر عمل کے۔ اسی لیے حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ایمان جو ہے لمبے لمبے القاب کا نام نہیں ہے، ایمان تمناؤں اور آرزوؤں کا نام ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ تمنا آپ کی بڑی نیک ہے، آرزو بڑی اچھی ہے، عمل ندارت۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ تو تمنا بہت اچھی ہے، آرزو بڑی نیک ہے، تو تحلی اور تمنی آرزوؤں سے میرے بھائیو، القاب سے، آداب سے، جاہ و منصب سے، دولت سے، شہرت سے، کسی بھی چیز سے یہ آپ کو ایمان کا فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایمان وہ ایمان کہ جس کی بنیاد پہ آخرت میں بندے کی تکریم ہونے والی ہے۔ سنیے حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ، ایمان وہ ہے جو دل میں گھر کر جائے اور عمل سے اس کی تصدیق ہو۔ کتنا ایمان آپ کے سینے میں مضبوط ہے، اس کی تصدیق کیسے ہوگی بھائی؟ عمل سے۔ عمل ندارت، آپ کہو کہ نہیں ہمارا ایمان بڑا اسٹرانگ ہے، بہت مضبوط ہے، تو آپ کا عمل، آپ کا ایمان اگر مضبوط ہے تو عمل کدھر ہے؟ وَاللِّسَانُ بِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ، اور زبان سے اچھی باتیں نکلنے لگتی ہیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اسی لیے جو صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے وہ چھچھوڑا نہیں ہوتا، جو صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے وہ ٹپوری نہیں ہوتا، شرابی نہیں ہوتا، گجیڑی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ پاک و صاف ہوتا ہے، صاف ستھرا آدمی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن جو ہے نا وہ تانا دینے والا زیادہ نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، گالی گلوچ دینے والا مومن، جس کی زبان پہ ہمیشہ گالیاں ہو، ہمیشہ برائی ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، سمجھ جاؤ اس کے سینے میں ایمان مضبوط نہیں۔ مومن تانا زن نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن جو ہے وہ فحاشی کرنے والا اور وہ بہت زیادہ گالی بکنے والا مومن نہیں ہوتا ہے۔ جب ایمان سینے میں مضبوط ہوتا ہے نا تو آٹومیٹک یہ زبان کنٹرول میں، اس سے اچھی اچھی باتیں، پیاری پیاری باتیں، اور مومن کے اعضاء و جوارے سے اچھے اور نیک اعمال کا چشمہ پھوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ تو بغیر عمل کے میرے بھائیوں گاڑی پار نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ، اسی لیے بعض سلف صالحین کہتے ہیں، علامہ امام حسن بصری ہی کا قول ہے ان قوما خرجوا من الدنیا، بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، لیس لہم عمل، بغیر عمل، وقالوا نحن نحسن الظن باللہ، ہمارا اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ ارے اللہ تو غفور الرحیم، ارے اللہ معاف کہہ دی، اللہ غفور الرحیم۔ یہی تمنی ہے، یہی آرزو تمنا بڑی نیک، بڑا نیک ہے، لیکن عمل ندارت۔ تو بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، لیس لہم عمل، قالوا نحن نحسن الظن باللہ واللہ لو احسنوا الظن باللہ لاحسنوا العمل، اگر اللہ کے بارے میں ان کا گمان اچھا ہوتا تو ان کا عمل بھی اچھا۔ تو بغیر عمل کے پتہ چلا ایمان میرے بھائیوں فائدہ نہیں دے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایمان پہ ثابت قدم کیوں نہیں رہ پاتے؟ ایمان پہ، چونکہ ہم اور آپ ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں، جیسا کہ ابھی میں نے کہا فتنوں کا زمانہ ہے، تو یہ فتنے، یہ برائیاں ہمیں ثابت قدم نہیں رہنے دیتی صحیح ایمان اور صحیح عقیدے پر۔ اس لیے یہ زمانہ چیلنجز بھرا زمانہ ہے، ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے اوپر اور فتنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا تھا
سیاتی الناس زمان، ان قریب لوگوں کے سامنے ایسا زمانہ آنے والا ہے، القابض علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا، ایمان پہ ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہو جائے گا ایسا زمانہ۔ دیکھ لیجئے اسی دیش میں، اسی ہندوستان میں حالات کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے کیا آج سے 25-50 سال پہلے یہ حالات تھے جو آج بن گئے ہیں؟ آج کھلی جگہوں میں کہیں اگر آدمی نماز پڑھ لیتا اس کو کیس ہوتا ہے؟ اسٹیشنوں پہ پہلے لوگ نماز پڑھ لیتے تھے، ہم نے خود پڑھا ہے، ایئرپورٹ پہ ہم نے نماز پڑھی ہے، اسٹیشنوں پہ نماز پڑھی ہے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ ایسی کہیں کسی عوامی جگہ میں اگر کوئی مصلی بچھا کر کے بیٹھ جاتا ہے تو لوگ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کو وائرل کر کے اور باقاعدہ کھلی جگہوں میں نمازوں پہ آج کل دیکھ لیجیے آپ کتنا بوال مچا دیتے ہیں۔ تو حالات بدل رہے ہیں میرے بھائیوں، ایمان کو بچانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو ہم لوگ ایمان پہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے ہیں میرے بھائیوں، ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں فتنوں کی بڑی کثرت ہے، اس لیے اللہ سے ہمیں فتنوں سے بچنے کی دعا مانگو۔ ہم اپنی دعاؤں میں اس کو ضرور شامل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ فتنوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، وہ فتنے جو کھلے ہوئے ہیں، وہ فتنے جو چھپے ہوئے ہیں، ہر قسم کے فتنوں سے پناہ مانگیے اور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجیے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ فتنوں کا زمانہ ہے، برائیوں کا زمانہ ہے، ایمان پہ صحیح عقیدے پہ ہم ثابت قدم کیوں نہیں رہ پاتے؟ اس کی دوسری وجہ کہ شیطان جو ہے نا انسان کا دشمن، شیطان تو چاہتا ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا ساتھ، سب سے پہلی کوشش شیطان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے دائرے سے نکال دے، اسلام سے خارج۔ سب سے بڑی کوشش شیطان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ایمان سے، اور سب سے پہلا شرک جو پھیلا میرے بھائیوں وہ شیطانوں کی بدتمیزی کی وجہ سے، شیطانوں نے لوگوں کو ان کے دین سے، ان کے ایمان سے ہٹا دیا۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو حنیف پیدا کیا، ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والا، ایک اللہ کی پوجا اور پرستش کرنے والا۔ فَأَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، شیطانوں نے آ کر کے انہیں ان کے دین سے ہٹا دیا، برگشتہ کر دیا۔ شیطان آدمی کے دل میں وسوسہ دلاتا ہے، یہ زمین اللہ نے پیدا کیا، آسمان اللہ نے پیدا کیا، تو بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے معلوم ہے؟ تاکہ آپ کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دے۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں، برابر شیطان وسوسہ دیتا رہتا ہے، ان ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، تو لوگوں بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ وسوسہ دل میں آ جائے تو آپ فرماتے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، آدمی فوراً اللہ کی پناہ میں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، وَلْيَنْتَهِ، اور وہیں پہ اپنے سوچنے کا سلسلہ منقطع کر دو، بند کرو، آگے مت سوچو ورنہ خارج ہو جاؤ، پٹری سے اتر جاؤ گے۔ اگر آگے سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسا خطرناک وسوسہ دلاتا ہے۔ صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان تو ایسے وسوسے دلاتا ہے کہ اگر ان وسوسوں کو ہم زبان پہ لے آئیں تو اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ ایسا وسوسہ تم پاتے ہو کیا اپنے دلوں میں؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ذاک صریح الایمان، یہ ایمان کی دلیل ہے کہ تمہارے سینے میں ایمان موجود ہے۔ شیطان ایسے ہی دلوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جس میں ایمان ہے، ایسے لوگوں کو ارے کھڈر میں وسوسہ دلا کے کیا کرے گا؟ جہاں ویرانیوں کا بسیرا ہے، جہاں پہ ایمان کا چراغ ہی گل ہے، وہاں ایمان کا چراغ ہی نہیں جل رہا ہے، تو وہاں کیا وسوسہ دے؟ ہاں وسوسہ آنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس زبان پہ مت لائیے، زبان پہ مت لائیے، اور اس سلسلے کو وہیں پر
کاٹ دی. تو مجرد دل میں وسوسہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر اس کو آپ اپنی زبان پہ نہیں لاتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے کہ ہم ایمان پہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے شیطانوں کی وجہ سے. تو اس لیے ہمیشہ ہمیں شیطان کے شر سے میرے بھائیو، شیطان بہت بڑا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم دشمن ہی سمجھو، وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا ہے دشمن شیطان دوستو، گمراہی سے ہوتا ہے انسان دوستو. ایمان خراب کرتا ہے، دیتا ہے وسوسہ، دل میں بپا یہ کرتا ہے طوفان دوستو. سب سے بڑا ہے دشمن شیطان دوستو. اس لیے ہمیں شیطان کے شر سے پناہ مانگنا. تیسری وجہ کہ ہم ایمان پہ صحیح عقیدے پہ ثابت قدم یا دین پہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے. دراصل میں نے پہلے بتایا کہ یہ دل کا معاملہ جو ہے نا، دل کو دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دل کو عربی زبان میں قلب کہا جاتا ہے. قلب کا مطلب دل، اور قلب یہ تقلب سے ہے. قلب کا مطلب الٹ پھیر، چونکہ یہ دل اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ ڈاواڈول ہوتا رہتا ہے. کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں نہ مثل قلب ابن آدم کریشۃ بفلاۃ تقلبها الریاح زہرا لبطن. بندے کے دل کی مثال ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں، کسی بیابان میں، کسی جنگل میں کوئی پر پڑا ہوا ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، ہواؤں کے جھونکے کی وجہ سے وہ پر کس طرح پھڑ پھڑاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. ایک پر کوئی ہے ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے بیابان صحرا میں، تیز آندھی چل رہی ہے، تو وہ پر کیسے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. یہ دل کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ پر کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس لیے جو ہے ہمیں کثرت سے دعا مانگنا چاہیے. کیا دعا مانگنا چاہیے؟ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وفی روایت ثبت قلبی علی طاعتک. او دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تو ایمان پہ، دین پہ، اطاعت پہ جما دے. اس لیے کہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تھے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کثرت سے نبی یہی دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. او دلوں کے پھیرنے والے، تو میرے دل کو ایمان پہ، دین پہ جما دے. حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول آپ کثرت سے یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. تمام بندوں کے دل رحمان کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہیں. تمام بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے. فإن شاء اقامہ، اگر چاہتا ہے کسی دل کو ٹھیک کر دیتا ہے. وإن شاء أزاغه، اور اگر چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے. اسی لیے دعا سکھائی گئی. اللہ فرماتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. او میرے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کر دینا، اور اپنی طرف سے خصوصی رحمت سے نوازنا. تو بہت بڑا نوازنے والا ہے. یہ دعا آپ یاد کیجئے اور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اے اللہ ہمارے اوپر صبر و سکینت نازل فرما، ہمارے پاؤں کو جما دے دین پر، عبادت پہ، ایمان پہ، اطاعت پہ. اللہ ہم کو ثابت قدم کر. تو ثبات قدمی کی میرے بھائیوں دعا مانگی.
اللہ کے رسول یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اے اللہ دین پر ثابت قدم رہنے کی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اور ہدایت پہ جمے رہنے کی۔ ہدایت مل گئی نا تو دیکھو تکبر نہیں، اترانا نہیں کہ مجھے ہدایت مل گئی، میں بڑا نمازی ہو گیا، میں بڑا پرہیزگار ہو گیا، پتہ نہیں کب آپ کا دل پھر جائے اور نمازوں سے آپ پھر جائیں، مسجدوں سے آپ کو نفرت ہو جائے۔ اس لیے کبھی اترانا نہیں، اگر ہدایت ملی ہے تو دعا مانگتے رہو، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اللہ دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے دے میرے مولا، اور ہدایت دینے کے بعد مجھے جما دے اس ہدایت، جمے رہوں آخر تک، اور جب تک دنیا میں رہوں اے اللہ تیری عبادت پہ، تیری اطاعت پہ، دین پہ، ایمان پہ، تقوی پہ اللہ ہمارے دلوں کو جمائے رکھنا۔ میرے بھائیو یہ دعا رو رو کے سب کو، چاہے کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ جو ہے یہ دعا ہم اپنے اس میں شامل کریں۔ اور میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کہ سب سے کام یہ ہمیں کرنا ہے کہ میرے بھائیو ایمان کا معاملہ جو ہوتا ہے نا، ایمان دل میں جو ہے میں نے پہلے بتایا کمزور ہونے لگتا ہے، پرانا ہونے لگتا ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الایمان لا یخلق فی جوف ابن آدم، بندے کے دل میں ایمان پرانا ہونے لگتا ہے، کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، کپڑا جیسے پرانا ہو جاتا ہے، جب آپ اس کو دھلائی کرتے ہو، استری کرتے ہو، پہنتے رہتے ہو، کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہو؟ اب دوسرا جوڑا سلانے کی فکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو کہ ہمارا کپڑا پرانا ہو گیا؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ لَكُمْ إِيمَانَكُمْ، اللہ سے رو رو کے دعا کرو، اے اللہ ہمارے سینے میں ایمان کو نیا کر دے، ایمان کو تازہ کر دے۔ آپ کا گھر پرانا ہو جاتا، رینوویشن کرتے کہ نہیں؟ گھر پرانا ہو گیا، رینوویشن، دکان پرانی ہو گئی، رینوویشن، نیا سے نئے سرے سے۔ ایمان پرانا ہو رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کو بھی ہمیں تازہ کرنا ہے، اس کی تجدید اور رینوویشن۔ تو ایمان کو تازہ کرنے کی فکر۔ اور فرماتے حضرت ابو الدرداء، ان من فقہ العبد، بندے کی سمجھداری یہ ہے، ان یتعاہد ایمانہ، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایمان کو ایسے مت چھوڑو کہ وہ پڑا ہے تو پڑا ہے سینے میں۔ ان من فقہ العبد ان یتعاہد ایمانہ، بندے کی سمجھداری ہے اپنے ایمان کا جائزہ لیتا ہے۔ وما نقص منہ، کتنا گھٹا کتنا بڑھا، صبح شام ایمان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہر آدمی صبح و شام، جیسے آپ دکان چلاتے ہو، شام کو آتے ہو تو کتنا پروفٹ، کتنا نفع ہوا، کتنا لاس ہوا، ہاں لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے؟ تو ایمان کا بھی آپ کو حساب لگانا پڑے گا کہ ایمان کتنا گھٹا اور کتنا بڑا۔ یہ سمجھداری، جو انسان سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے، میرے بھائیو سینوں میں ایمان کو مضبوط کرو۔ ہماری بہنوں کے لیے بھی میں سوچا تھا لیکن وقت ختم ہوا، عورتیں ذرا توہم پرست زیادہ ہوتی ہیں، اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا ڈر جاتی ہیں، یہ ایمان کی حالت ہے کہ پتہ نہیں کوئی مصیبت آ جائے گی۔ بلیاں رات میں روتی ہیں، عورتیں ڈر جاتی ہیں، اللہ اللہ خیر کرے کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کہیں جو ہے الو اگر بولنے لگا تو ڈر جاتی ہیں، ہاں سہم جاتی ہیں، الو کیوں بول رہا ہے؟ ارے اس کا کام بولنا ہے، بولنے دو۔ ہاں بلی کو عالم الغیب ہے کہ وہ بتائے گی کہ آگے تمہیں مصیبت آنے والی ہے، اس کو کیا پتا کہ مصیبت آنے والی ہے؟ ہاں اور اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اگر بیٹا بیٹی مانگنا ہے تو ہماری بہت سی صحیح العقیدہ ہمارے گھروں کی عورتیں، ہمارے حدیثوں کی میں بتا رہا ہوں، مردوں سے چوری، کتنی عورتیں تعویذ گنڈے پہن لیتی ہیں، مردوں کو پتہ نہیں، کتنی عورتیں بابا دائی کے مزار پہ بھی چلی جاتی ہیں بیٹا مانگنے، اور مردوں کو پتہ نہیں۔ ایسے بہت سارے حادثات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا ہے۔ ایمان کتنا ہمارے بچوں میں، ہماری بیویوں میں کتنا ایمان ہے، کتنا نہیں ہے۔ اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے، اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے، تو عالی
شان جنت میں محل تیار ہو جائے، نبی کی سنتوں سے در حقیقت پیار ہو جائے، تو اے بندے تیرا عقبہ میں بیڑا پار ہو جائے، اور کہیں مان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے۔ سب سے قیمتی چیز اگر ہمارے پاس ہے میرے بھائیوں، کوئی دولت تو ایمان کا سودا اگر ہو گیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ کہیں مان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، عمل کی راہ رک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، فقط اللہ کی دہلیز پہ ہم سر جھکاتے ہیں، کہیں یہ اور جھک جائے گوارا ہم نہیں کرتے۔ یہ باتوں پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں ایمان کو پہاڑ کی طرح مضبوط کر دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے ایمان پہ، صحیح عقیدے پہ، تقویٰ پہ اللہ زندہ رہے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پہ ہو۔ آمین۔ اللہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔